جائز کیش ہو گیا اور دوسرے یہ سارے انسٹرومنٹ ہیں، ان کے ذریعے جی بڑا خوفناک قسم کا جوا ہو رہا ہے. روزانہ ارب ہا روپے پاکستان سے باہر بھیجے جا رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم کرتے ہیں کہ خلاف انکوائری کی جائے، اور 3 بینک ذمہ دار قرار پاتے ہیں. اور میٹھو کس کے سمدھی ہیں؟ وہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اسی طرح ساتھ بٹھا کے خاموش میسج دیا گیا جس طرح عمر تا بندیال صاحب نے الزام لگنے کے بعد، کرپشن کے اور بدعنوانی کے الزامات لگنے کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی کو ساتھ بٹھا کے پیغام دیا تھا، اسی طرح حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اپنے سیدھے ہاتھ بٹھا کے پیغام دیا. السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ میرا اوریجنل سٹوڈیو ہے، اور میں چونکہ اب آفس نہیں آتا اور گھر سے نہیں نکلتا، تو اس لیے آج ادھر آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا ذرا پرانی یادیں تازہ کریں گے. آفس ادھر کا ادھر ہی ہے. اب پٹرول بہت مہنگا ہو گیا، پہن کر وہاں آدھے دل نو ہاتھ پہنتا ہے روزانہ اس وقت نا. تو اس لیے گھر میں ہی اسٹوڈیو بنا لیا ہوا ہے ایک، وہ جو آپ دوسرا میرا دیکھتے ہیں ولاگ بھی اور دادا پوتا شو بھی. جو دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کیئر ٹیکر حکومت آ گئی ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کی، اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں بڑے ہمبل طریقے سے انہوں نے اپنی بگننگ کی تھی اسکول ٹیچر سے. 1100 روپے تنخواہ تھی ان کی، اور پھر وہ ترقی کرتے 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 اب وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگ گئے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب ملنسار آدمی ہیں جی، مطلب کہ اور جو ہے وہ وہاں کے جو سردار ہیں، جو ان کی جو روایتی سیاست ہے وہ اس کے اندر اجنبی ہیں. اسی لیے سرداروں نے ان کے خلاف کافی زیادہ شور و غوغا کیا. لیکن ان کے سائیڈ پہ جو انڈسٹریز کے منسٹر بیٹھے ہیں، گوہر صاحب، جو کہ گوہر اعجاز صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے. گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر چنیوٹی شیخ فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو اور بھی کہانیاں سنانا چاہ رہا ہوں. اگرچہ یہ میرا ولاگ کا موضوع تھا اور میرا خیال تھا میں ولاگ کروں گا، لیکن ہلکے ہلکے اشارے. اسحاق ڈار صاحب اپنا سب سے پہلے آتے ہیں، میمن بچہ آتا ہے ہمارا، وہ کیا نام ہے ان کا، ہیں وہ جو فنانس منسٹر بنے تھے. ہاں یہ دیکھو نا، بڑھاپا آ گیا، نہ ہی پھنس جاتا ذہن دے وچ. ٹھیک ہے، اب شکل آ رہی ہے، نام نہیں آ رہا. آپ جانتے ہیں ان کو، ٹھیک. اور وہ پہلے فنانس منسٹر بنتے ہیں 10 اپریل کی تبدیلی کے بعد، اور اس کے بعد پھر ڈالر نیچے جانا شروع ہوتا ہے. ڈالر نیچے جانا شروع ہوتا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر، انٹر بینک کی بات نہیں کر رہا، اوپن کے اندر 190 کی آواز لگ جاتی ہے. پھر جو ہیں ہمارے بھائی فوری طور پہ دے دیتے ہیں اجازت پاکستان سے ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی، اوپن مارکیٹ سے ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی. یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ڈالر سنبھلتا ہے اور دوبارہ آ کے اسی 275 285 کے درمیان آ کے سیٹل ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، پھر اسحاق ڈار صاحب تشریف اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ میمن لوگ پھنسے ہوئے تھے اس کے اندر، تو اس لیے انہوں نے یہ جو ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے نتیجے کے اندر میمن کمیونٹی کے سارے لوگ جو کہ پھنس چکے تھے وہ نکل گئے اس میں سے. ٹھیک ہے، لیکن چنیوٹی شیخ تو نہیں نکلے. تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم کرتے ہیں کہ وہ تمام بینک جو ہیں ان کو ان کے خلاف انکوائری کی جائے، اور جو بینک ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے ڈالر کی سٹے بازی کر کے اس کی قیمت کو بڑھایا تھا. وہ انکوائری ہوتی ہے جی. انکوائری کے اندر جو 3 بینک ذمہ دار قرار پاتے ہیں ان کے اندر میاں منشا صاحب کا مسلم کمرشل بینک بھی ہوتا ہے. اور میاں منشا صاحب آپ کو پتہ ہے چنیوٹی شیخ ہیں، سیکلوں کے داماد ہیں. تو چنیوٹی شیخ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چنیوٹی شیخ پھنسے ہوئے تھے نہیں ہیں. یہ میری رائے ہے، آئی مے بی رانگ. وہ پھنسے ہوئے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں انجم نثار صاحب ہمارے FPCCI کے صدر، لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر، بڑی شفقت کرتے رہے ہیں، جب تک میرے رابطے میں رہے بڑی شفقت کرتے تھے. اب چونکہ رابطے وہ بڑے آدمی ہو گئے ہیں تو بڑے آدمیوں کو لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے آدمیوں سے نجات حاصل کر لے، چھوٹے جرنلسٹوں سے نجات حاصل کر لے. تو وہ انہوں نے کر لی ہوئی ہے. اب کبھی وہ میسج کا جواب وغیرہ نہیں دیتے، حالانکہ خبر پوچھنے کے لیے ہی میسج کیا جب بھی کیا، لیکن وہ نہیں دیتے. تو ان کے بھائی جو ہیں وہ مٹھو صاحب کے سمدھی ہیں، وہ خود نہیں ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ مٹھو صاحب کے سمدھی ہیں. اور مٹھو کس کے سمدھی ہیں؟ وہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اسی طرح ساتھ بٹھا کے خاموش میسج دیا گیا جس طرح عمر عطا بندیال صاحب نے الزام لگنے کے بعد، کرپشن کے اور بدعنوانی کے الزامات لگنے کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی کو ساتھ بٹھا کے پیغام دیا تھا، اسی طرح حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اپنے سیدھے ہاتھ بٹھا کے پیغام دیا. تو پیغام وصول ہو گیا. تو اپنا مٹھو صاحب جو ہیں وہ سمدھی کن کے ہیں؟ چنیوٹیوں کے. چنیوٹی جو ہیں وہ ڈالر میں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل صاحب بھی ڈالر میں پھنسے ہوئے ہیں یا مٹھو صاحب بھی ڈالر میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا نکلنا جو ہے 350 سے پہلے ممکن نہیں ہے. 350 سے پہلے نکلیں تو انہیں کوئی اربوں روپے کا گھاٹا پڑتا ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا. لیکن جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کی پرائرٹی یہی ہے کہ جو ہے وہ ڈالر مطلب کہ ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ کی حد تک ہی ایک بحران کی کیفیت پیدا کی جائے، 350 تک جائے، یہ لوگ اپنے ایگزٹ لیں. یہ جتنے بھی انہوں نے بلین ڈالر، جی ہاں بلین ڈالر تک ان کے ایک پارٹی کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں وہ محفوظ کر لیے جائیں. تو گوہر اعجاز صاحب کی اس کابینہ کے اندر موجودگی اس امر کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر نیچے نہیں آئے گا، کیونکہ گوہر اعجاز صاحب بھی چنیوٹی شیخ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہی چنیوٹیوں کی مشکل ہے. میمن واردات ڈال کے نکل جاتے ہیں، چنیوٹی پھنس جاتے ہیں. یہ اسٹاک مارکیٹ کے جتنے بھی کرائسس اٹھا کے دیکھ لیں، 93 کا دیکھ لیں، 97 کا دیکھ لیں، 2000 کا دیکھ لیں، 2002 کا دیکھ لیں، 2008 کا دیکھ لیں. واردات ڈالی کس نے؟ میمنوں نے. بڑی معذرت کے ساتھ میمن بھائیوں سے واردات ڈال کے وہ نکل گئے اور چنیوٹی بھائیوں کا بال تھما گئے، یہ پھنس گئے، عدالتیں چڑھ گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا. افتخار شفیع بھائی جو ہے وہ چڑھ گئے عدالتیں اور جناب وہاں سے جا کے سٹے لیے. میمن جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بابا کتنے میں نپٹتا ہے، اس نے میں نپٹا کے اسی وقت موقع کے اوپر. جوئے کا یہی ہوتا ہے، اڈے پہ بیٹھ کے آپ اسی وقت مکا کر لیں. ٹھیک ہے. تو خیر اب جناب ہمارے چنیوٹی بھائی جو ہیں، مطلب جتنے کہ لوگوں نے آواز لگائی ہے، منہ سے آواز لگائی ہے. ایک تقریب تھی گزشتہ روز، اس میں جو تھا آپ سمجھے میں ہی تھا. ٹھیک ہے، میرے سامنے تو خیر کوئی نہیں بولے گا لیکن میں ہی تھا، یعنی اتنا قابل اعتماد سورس تھا. وہاں پہ جو منہ سے انفارمیشن نکلی کہ 80 کروڑ اس کا ہے اور اس سے زیادہ اس کا ہے. اچھا 80 کروڑ سے زیادہ ہماری اوقات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا 1 ارب ہوگا. تو 1 ارب ڈالر 80 کروڑ ڈالر گن گنا کے کچھ 3.5 ارب ڈالر تو اس محفل میں موجود لوگوں کا ہی تھا جن کو اس سے وارا نہیں کھاتا کہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں ہی صحیح 350 سے نیچے ایک دفعہ ٹچ کرائیں گے، اس کو اپنا سودا بیچیں گے اور سودا بیچنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے. اب وہ جو رپورٹ آئی تھی بینکوں والی، اس کی بات بتا کے پھر میں آگے چلتا ہوں، آپ کا فیڈ بیک بھی لینا ہے. اس رپورٹ کے اندر MCB کے خلاف سمیت 3 بینکوں کے نام تھے. کارروائی ہوئی، اسحاق ڈار صاحب نے فائل اٹھا کے سائڈ پہ رکھی اور جاتے ہوئے ساتھ ہی لے گئے. کارروائی نہیں ہوئی کسی کے خلاف ڈالر کی مینوپولیشن کے اوپر. مجھے بڑی امید تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے ماضی سے سیکھ لیا ہوگا، یہ شاید قومی خدمت کے لیے آئے ہوں، کچھ سرو کرنے کے لیے، کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہوں، لیکن کارروائی نہیں ہونے دی اسحاق ڈار صاحب نے. ظاہر ہے کل کو الیکشن کے لیے پیسے جو ہیں وہ انہی سے لینے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور یہ جو موصوف ہیں اعجاز گوہر صاحب، پچھلے 10 سال سے ایک ننگے بدبودار اور گھٹیا قسم کے یوتھیے رہے ہیں، لیکن چاچو کی بھی فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، ہے جی.
انڈس ہاسپٹل کے اندر ڈونیشن دیں، آپ اتنے ارب روپیہ دیں. انہوں نے صرف کاٹن میں سے $2.5-3 ارب کی دیہڑی لگائی ہے، اسے 2-3 ارب روپیہ دینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا. یعنی اس نے کاٹن کے اندر اگر 600-700 ارب روپے کی دیہڑی لگائی ہے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کے، اگر اس میں سے وہ 2-3 ارب روپیہ 4-5 ارب روپیہ ڈونیشن دے دیں گے، اور بورڈ پہ بھی PIC کے بورڈ پہ بھی اور انڈس کے بورڈ پہ بھی آ جائیں گے اور ذرا معتبریت بھی ہو جائے گی، تو کیا حرج ہے؟ اتنا تو خرچہ آ جاتا ہے یار. اگر اس منی کو وائٹ کرنا ہو انہوں نے تو اتنا دبئی کا لگا کے تو پایا. نہ مہنگائی کٹ ہو رہی ہے نہ ڈالر تھلے آ رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی ان کے نمائندے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب بھی ان کا نمائندہ اعجاز گوہر جا کے وفاقی کابینہ میں بہ گیا ہے. اینا کہ میں کہنا سی باقی تسی میرا ولاگ سننا. تعلقات الحمدللہ مرن تو پہلے کسی نال ٹھیک نہیں رکھنا ہے اور انہاں نال بھی ٹھیک نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمانداری کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کر کے مرنا ہے انشاءاللہ. بھلے رستے میں جاتے کو مار جائے یا بھلے نیچرل ڈیتھ آ جائے ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے بیڈ کے اوپر، مرنا تو ہے نا جی، لیکن اس سے پہلے مرتے مرتے سچ تو بول جائیں یار کہ یہ کتنے بڑے ڈاکو ہیں جن سے آپ کا اور میری قوم کا واسطہ پڑ گیا ہے، اور ان کی چھوٹی موٹی ڈونیشنوں پہ نہ جائیے. یہ جتنے بڑی بڑی ڈکیتیاں مارتے ہیں، اب دیکھیں نا، ان کے 10-12 ارب ڈالر بچانے کے لیے کہ ان کو اس میں لاس نہ ہو جائے، پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا، چاچو نے اور اسحاق ڈار نے اور میاں نواز شریف صاحب آپ نے، ٹھیک ہے نا، پوری قوم کو رگڑ دیا یار. آپ نے صرف آپ کے فائنانسز کے 10-12 ارب ڈالر پھنسے ہوئے تھے کیونکہ وہ بائے کر بیٹھے تھے، تو غلطی ان کی تھی، کسی نے گھر جا کے کہا تھا بائے کریں. خیر، یہ تو ہے جی آج کا خبر. اس کے بعد کوئی خبر پڑھنے کو دل نہیں کرتا. چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف. آج کا پہلا میسج جو ہے وہ ہے، السلام علیکم سر جی، میں شکیل اختر بول رہا ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. کیا آپ کے پروگرام میں زرعی معیشت کے متعلق بھی سوالات ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں جی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے سوال بھیجنے والے سے. ٹھیک ہے، اگر آپ بھیجیں گے تو زرعی معیشت تو میری تخصیص رہی ہے، لیکن اب سنتا ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کیا جائے اس کا. زرعی معیشت میری تخصیص رہی ہے. اور اپنے کیا نام ہے ان کا، ممتاز منیز صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے، وہ ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہوتے تھے، لیکن اب جب ہم نے یہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، میرا مطلب ہے ممتاز منیز یار جس وفاقی کابینہ کے اندر نہ ہو، آپ کہیں کہ وہ ایگریکلچر میں آگے چلی جائے گی. ٹھیک ہے، کیئر ٹیکر وفاقی کابینہ کے اندر نہیں ہے اور آپ ایگریکلچر کو آگے بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کی عقل کا ماتم ہی کیا جانا چاہیے نا. تو ہم کرتے ہیں جی اس کے اوپر، آپ سوال بھیجیں، ہم اس کو کیری بھی کریں گے، آگے ریز بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے. السلام علیکم جی، یہ رضوان راضی صاحب، میں ادھر دبئی سے بات کر رہا ہوں جی. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری جائز کیش کی سروس چل رہی ہے نا پاکستان میں، یہ بھی ایک منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. کیونکہ پہلے جو لوگ دور دراز ایریا میں رہتے تھے نا، وہ بینک کے ذریعے اور ایکسچینج کے ذریعے ادھر سے پیسے ٹرانسفر کرتے تھے پاکستان میں، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ ادھر سے پیسے ان کے گھروں تک جو ہے نا وہ جائز کیش اور یہ جو ٹیلی نار کیش جو جتنی بھی سروس ہیں اس کے ذریعے ان کو وہ پیسے پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کو بھی ادھر سے 1-2 روپے وہ 1 درہم کے اوپر زیادہ مل جاتے ہیں، اور پاکستان کا زر مبادلہ کا یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے اس طریقے سے. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے فوری طور پہ نا یہ جو جائز کیش ہے نا اس کو لمیٹڈ کریں، ایک محدود کریں یا اس کو بند کریں فوری طور پہ. آج جی آپ نے بہت اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں یہ جو آج کل جوئے کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں، اگر آپ نے دیکھے ہوں ولاگ میں کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ جائز کیش کا بھی بہت بڑا رول ہے جی. یہ بہت بڑا اس وقت ملک کے اندر جوا کھیلنے اور کھلانے کا ایک انسٹرومنٹ بن چکا ہوا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ لگانا پڑے گی اس طرح کی اس کے اوپر. اور آپ تو دبئی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہو رہا ہے جی.
یہ اسی طرح کے انسٹرومنٹ کے ذریعے ڈالر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے. ابھی تو وہ ایپس بند کی ہیں جو دنیا بھر کے اندر چل رہی ہیں ڈالر کی ٹرانسفر کے لیے, وہ انہوں نے بند کی ہے کہ 3.3 ارب ڈالر اس کے ذریعے بھی پاکستان سے باہر جا رہا تھا. تو انی وہی ہوئی ہے جناب. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر حرام خور بیٹھے ہوئے, انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا جب تک کہ شور کانوں کی آواز پھاڑ نہ گزر جائے, اس وقت تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی ایکٹ نہیں کرنا ہوتا. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. شور مچا لیں آپ اس کے اوپر, بینکر جو ہے وہ نوچ کے کھا جائے کسٹمر کو, آپ شکایتیں کر کر کے مر جائیں. وہاں پہ بھی وہ موٹی گردن والا بینکنگ مہتسب انہوں نے اپنا ایجنٹ بنایا ہوتا ہے, اس نے بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا. اور اسٹیٹ بینک نے تو اس معاملے میں واقعی کچھ نہیں کرنا ہوتا. وہ کوئی شور مچا تھا تو وہ کوئی انہوں نے کچھ اوورسیز ایپس جو تھیں غیر ملکی بینکوں کی وہ بند کی تھیں یا غیر ملکی کمپنیوں کی. لیکن یہ والا جو ہے نا, یہ اپنا کیا نام ہے, جائز کیش ہو گیا اور دوسرے یہ سارے انسٹرومنٹ ہیں, ان کے ذریعے جی بڑا خوفناک قسم کا جوا ہو رہا ہے. روزانہ ارب ہا روپے پاکستان سے باہر بھیجے جا رہے ہیں. اور خیر آپ نے بہت اچھا کیا, پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم نے نشر کر دیا. جی السلام علیکم جی, سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, میرا نام تندیل ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے جب سعودی عرب وغیرہ سے پیسے آئے تھے اور چائنا نے اپنا قرضہ رول اوور کیا تھا تو تقریباً 10 روپے ڈالر نیچے آ گیا. ابھی IMF نے بھی پیسے دیے ہیں, سعودی عرب نے بھی دیے ہیں, چائنا نے بھی دیے ہیں, اور UAE نے بھی دیے ہیں. بھائی آپ کا سوال بڑا اہم ہے. آپ اگر آج کا ہمارا پروگرام کا انٹرو سن لیں کہ پاکستان میں ڈالر کو کیا موت پڑی ہوئی ہے اور ڈالر کیوں نہیں اوپر جا پا رہا, تو آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ اصل میں کس کس کے مفادات کہاں کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں. اب آج کا دادا پوتا شو سے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, ہو سکتا ہے اسی اسٹوڈیو سے ملاقات ہو. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.